أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں متقین اور ایمان لانے والوں کا ذکر تھا۔ پھر ان الذین کفروا سے 2 آیات میں منکرین اور کفار کا ذکر تھا جو اعلانیتاً کھلے عام اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق نفق سے نکلا ہے۔ نفق عربی میں سرنگ اور ٹنل کو کہتے ہیں۔ سرنگ میں 2 راستے ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا، ایک خارج ہونے کا، باہر نکلنے کا۔ چونکہ منافق بھی ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر زبان سے اقرار کرتا ہے تو دل سے تکذیب کرتا ہے، اگر قولاً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو فعلاً اور عملاً اس کے خلاف جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے منافق کی تعریف یوں کی: اظہار الخیر و اسرار الشر، کہ خیر کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں شر کو چھپائے بیٹھا ہے۔ اردو میں مقولہ بھی ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ اسی طرح منافق کی ایک تعریف ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یوں کی: المنافق یخالف قولہ فعلہ، کہ اس کی بات اس کے فعل کے خلاف ہوتی ہے۔ علانیتا، اس کے چھپے معاملات کھلے معاملات سے الگ ہوتے ہیں۔ مدخلہ مخرجا، اس کے داخل ہونے کا راستہ الگ اور خارج ہونے کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ مشہدہ مغیبا، سامنے کچھ بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اپنے ریمارکس اور سٹیٹمنٹ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو منافق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک منافق اعتقادی، کہ زبان سے اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل سے تکذیب کرے۔ دوسرا کہ زبان سے اقرار کرے اور دل اس کا شش و پنج میں ہو، یعنی نہ کفر پر۔ منافقت کی یہ 2 قسمیں کفر ہے۔ یہ منافق اعتقاداً اور عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے۔ منافق کی تیسری قسم
کہ دل اور زبان سے تو اقرار کرتا ہے، زبان سے بھی کلمہ پڑھتا ہے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اس میں ہم سب داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے منافق کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، فاسق ضرور کہا جائے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور چوتھی قسم منافقت کی وہ ہے کہ جب دینی مجلس ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، تو ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ دینی مجلس سے دور ہو جائے تو وہ ایمانی کیفیت گھٹ جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ فرماتے ہوئے نافق حنظلہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، کہا اے حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جی میں منافق ہو گیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا آقا کی مجلس میں ہوتا ہوں، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ حال تو پھر میرا بھی ہے۔ دونوں آقا کی خدمت میں گئے، صورتحال سامنے رکھی، آقا فرمانے لگے کہ ساعتن فساعتن، یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہے، اگر تمہاری جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے وہی کیفیت ہر وقت ہو تو فرشتے تم سے تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے لگے۔ تو یہ جو قسم ہے یہ اس کا مدار تقوی کے اوپر ہے۔ جو متقی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو منافق ہو گیا، حالانکہ وہ منافق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال منافق کا لفظ نفق سے نکلا ہے۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ میں دو راستے ہوتے ہیں، ایک سے آدمی داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ منافق بھی ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، یہ من تبعیضیہ ہے، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس سے کہا کہ تم یہ منافقت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ زبان سے کلمہ پڑھتے ہو اور دل سے کافروں کا ساتھ دیتے ہو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا، میں منافق نہیں، میں مومن ہوں۔ قرآن کریم کی آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ، یہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی گئی۔ یاد رکھے
یہ جو منافقین پیدا ہوئے ہیں تو یہ مدینے میں مدنی دور میں ہوئے ہیں، مکی دور میں منافقین نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں معاملہ برعکس تھا، وہاں تو لوگ دل سے مسلمان تھے لیکن کافروں کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کافروں کے ڈر سے کھلے عام اذان نہیں ہوتی تھی، کافروں کے ڈر سے چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اس وقت اسلام کمزور اور مغلوب تھا، مال غنیمت نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا، اسلام پھلا پھولا نہیں تھا، تو اس وقت منافق نہیں تھے۔ جب آقا مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آقا کے ساتھ جو مہاجرین آئے وہ بھی پکے مومن تھے، کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے جائیداد چھوڑی، کسی نے بیوی بچوں کو چھوڑا، کسی نے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ اس زمانے میں ہجرت کے دور میں مومن اور منافق کا پتہ ہی ہجرت سے چلتا تھا، جو ہجرت کر لیتا وہ پکا مومن ہوتا، جو ہجرت نہیں کرتا وہ منافق ٹھہرتا۔ جیسے بعد کے دور میں مومن اور منافق میں جو فرق پتہ چلا وہ جہاد سے پتہ چلا، جو جہاد پر چلا جاتا وہ مومن ہوتا، جو جہاد سے پیچھے رہ جاتا جھوٹے بہانے تراش کر وہ منافق ہوتا۔ تو مکے میں منافق نہیں تھے، پکے کافر تھے یا پکے مومن تھے۔ مدنی دور میں جہاد کی اجازت ملی، مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی، مال غنیمت ملا، تو وہ منافق مال غنیمت کے حصول کے لیے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتے لیکن دل سے کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ فرمائے یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو وہ کھاتا ہے جس کی عقل ناقص ہو، جس کو غیب کا پتہ نہ ہو، جو دل کے ارادوں کو اور نیتوں کو نہ جانے۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یخادعون نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے تھے، اور اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا ایسا ہے گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو۔ آخرت میں جہنم میں جلیں گے، قبر میں انہیں عذاب دیا جائے گا، ان کی دوستیاں ان کے کام نہیں آئے گی، ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا، تو در حقیقت یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک علم ایک شعور، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ جاننے کو کہتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا یہ علم ہے، اور علم کا تعلق عقل والوں کے ساتھ ہے، جبکہ شعور کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینس کے ذریعے سے کسی چیز کا ادراک کرنا، آنکھ سے دیکھ کر یا کان سے سن کر یا زبان سے چکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر، اور یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔
جانور بھی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ خطرہ ہے، کان سے سنتا ہے کہ خطرہ ہے، زبان سے چکھتا ہے کہ چیز گرم ہے، میٹھی ہے یا نرم ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے۔ تو فرمایا کہ علم تو بہت دور کی بات، ان منافقین میں شعور بھی نہیں جو اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی مفہوم کو اللہ کریم نے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں بھی بیان کیا، لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان لوگوں کے دل تو ہیں، اس دل میں سمجھ نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں، اس کان سے اللہ کی مرضیات کو نہیں سنتے، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کی مرضیات کو نہیں دیکھتے۔ اب جس کا دل بھی غلط چلے، جس کے کان بھی غلط استعمال ہو، جس کی آنکھ بھی غلط دیکھے، اولئک کالانعام، فرمایا ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر اس بات کو بیان کیا، ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ یہ منافق نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر، بادل نخواستہ۔ کوئی بے وضو کھڑا ہو گیا، کسی نے ناقص وضو کیا، کسی کے دل دماغ میں غلط خیالات، کسی کی توجہ کہیں اور، کسی نے تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھا، جلدی جلدی رکوع سجدہ قیام کیا، جلدی جلدی قرات پڑھی، نماز کے مسائل کو سیکھے بغیر نماز پڑھی، یراؤون الناس، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کہیں پر رشتے کا پیغام دیا جاتا ہے تو وہ نمازیں شروع کرتے تاکہ دوسرے کو پتہ چلے یہ تو بڑا نمازی پرہیزگار ہے، رشتہ ہو گیا چھٹی۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ جی میرا ریزلٹ اچھا ہے، میں نے پیپر دیے ہیں، میرا گریڈ اچھا ہو، جیسے ہی ریزلٹ آتا ہے چھٹی۔ بعض لوگ اس لیے نماز پڑھتے کہ جی نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے، اچھا روزگار ملے، روزگار ملا چھٹی۔ یہ سب قسمیں ہیں ریا کی، یراؤون الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو، وما یخدعون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، اور ان میں شعور نہیں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، بما كانوا یکذبون، اس بنا پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ دیکھیں مرض کس کو کہتے ہیں؟ مرض بیماری کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے۔ شوگر ہے نا، اس کا ایک اعتدال اور بیلنس ہے، اس سے کم ہو تو کہتے شوگر لو ہو گئی، اس سے بڑھ جائے
تو کہتے شوگر ہائی ہو گئی، بلڈ پریشر ہے، اس کا ایک اعتدال ہے، بیلنس، کم ہو تو بلڈ پریشر لو ہو گیا، گر جاتا ہے، زیادہ ہو تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، پھر بھی رگ پھٹ جاتی ہے۔ کولیسٹرول ہے، اس کا ایک لیول ہے، کم ہو جائے تو بھی نقصان، بڑھ جائے تو بھی نقصان۔ جس طرح اللہ نے جسم میں ایک اعتدال رکھا ہے، اس سے نہ گھٹے اور نہ بڑھے، گھٹ گیا وہ بھی مرض، بڑھ گیا وہ بھی مرض۔ روحانی طور پر انسان آقا کی محبت میں کمی کرے، یہ روحانی بیماری، آقا کی محبت میں اتنا اضافہ کرے کہ اللہ کے برابر لے جائے، یہ بھی خراب ہے۔ اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط۔ اسلام میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، اعتدال، اقتصاد، میانہ روی، کنتم خیر امہ، امتا وسطا، درمیانی امت۔ تو بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا نتیجہ انسان کی ہلاکت اور موت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض، دلوں کی بیماری خواہشات نفسانی کی اتباع کی وجہ سے ہوتی۔ یہ جو ہمارے دل میں خواہشات کا چوہا سر ابھارتا ہے، زنا کرو کر لیا، چوری کرو کر لی، رشوت لو لے لی، سود کا لین دین کرو کر لیا، بدنظری کرو کر لی، قبضہ کرو غصب کرو کر لیا، یہ جو ناجائز خواہشات کی اتباع ہے، اس سے دلوں میں مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا فی قلوبہم، ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں علم الابدان بھی رکھا اور علم الادیان بھی رکھا، بدن کی بیماریوں کا حل اور نسخہ بھی بتایا اور روح کی بیماریوں کا نسخہ بھی بتلایا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کا مرض۔ دیکھیں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کا مرض کیسے بڑھا، اللہ نے کیسے بڑھایا۔ ایک مثال یوں سمجھے کہ جس دین کو پسند نہیں کرتے تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا، وہ دل سے اسلام کو، ایمان کو پسند نہیں کرتے تھے، کیوں قبول کیا؟ کہ اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو مارے جائیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے تو غنیمت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو نہ چاہتے ہوئے ایمان کو قبول کرنا، یہ اللہ نے ان کا مرض اور ٹینشن بڑھا دی۔ نہ چاہتے ہوئے جہاد کرنا، ان لوگوں سے جہاد کا حکم دیا جن سے یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ یہ بھی دل سے کافر تھے، تو گویا اللہ نے ان کے مرض اور بیماری کو بڑھا دی۔ اور پھر علماء نے ایک دوسرا نقطہ لکھا، فرمایا کافروں کے لیے، آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا، عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہاں منافقوں کے لیے قرآن نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کہا بڑا عذاب، منافقوں کے لیے کہا دردناک عذاب۔ فرق سمجھے، کافر نے تو ڈائریکٹ انکار کیا، جو استعداد تھی اسلام قبول کرنے کی اس سے بالکل اپنے آپ کو محروم کر دیا، ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، زبان پر اس کے کلمہ آیا ہی نہیں، اس کو تو شروع سے آخر تک ایک
گراف اور ایک پیمانے کا، ایک لیول کا عذاب ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. لیکن منافق کا عذاب دردناک ہوگا. اس نے ایمان کا مزہ چکھا تھا. کیسے؟ بھائی زبان سے کلمہ تو پڑھا تھا نا، اگرچہ دل سے تصدیق نہیں کی. یہ زبان سے کلمہ پڑھنا بھی ایمان کو چکھنا ہے، تو تھوڑا مزہ تو چکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد جب دل سے تکذیب کی تو وہ ذائقہ جب چلا گیا تو وہ احساس ہوا کہ یار وہ ایمان کا جو ذائقہ تھا نا، اس سے میں نے اپنے آپ کو کیوں محروم کیا. یہ سوچ سوچ کر اس کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی. آپ مثال یوں سمجھے، ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پھلوں کی، میووں کی بہتات ہے، بہت میوے ہیں. وہ انگور بھی کھاتا ہے، انار بھی کھاتا ہے. سفر میں ایسے علاقے چلا جاتا ہے جہاں میوے نہیں ملتے. اور دوسرا آدمی وہ پہلے بھی ایسے علاقے میں تھا جہاں میوے نہیں تھے، اب بھی ایسے علاقے میں آئے جہاں میوے نہیں ہے. میوے نہ ملنے کی زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ جو ایسے علاقے سے آیا جہاں پر تھے. مشہور واقعہ ہے، یہ جو ابدالی تھا نا، احمد شاہ ابدالی، بہت بڑا فاتح تھا رحمہ اللہ. تو ہندوستان کا ایک علاقہ ہے پانی پت. احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے اس علاقے کو فتح کیا. یہ دہلی کے قریب ایک علاقہ ہے. اور احمد شاہ ابدالی خود کندہار کا رہنے والا تھا، افغانستان کے علاقے کندہار کا رہنے والا. جب ہندوستان کے پانی پت علاقے پر اس نے قبضہ کیا تو وہاں کے جو مقامی بزرگ تھے انہوں نے کہا ابدالی تم پانی پت کے اندر مستقل سکونت اور رہائش اختیار کر لو، کندہار نہیں جاؤ. تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ ای جا انار کندہار کجاست. یہاں پر کندہار کے انار نہیں ملیں گے، وہاں جو میوے اور مزے ہیں یہاں پر نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ منافق کو تکلیف، دردناک عذاب اس لیے زیادہ ہوگا کہ وہ زبان سے تو ذائقہ چکھ چکا تھا کلمے کا اور ایمان کا. اسی لیے منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ سخت ہوگا. قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کی صراحت یوں کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ عذاب کیوں ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے، لوگوں سے بھی، نبی سے بھی، اللہ سے بھی، اور گویا اپنے آپ سے بھی. اللہ ہم سب کو منافقین کی ان علامات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.